فرمائیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بیان ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل و افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و صحبہ و عطرتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات اور سماعت فرمانے والی عزت مآب مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب سے درخواست ہے کہ پوری محبت، ادب اور شوق اور دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند مرد حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر سامعین، حضرات علماء کرام، صمیم قلب سے شکر گزار ہوں قرآن کریم کے عظیم خادم استاد القراء، استاد المدرسین حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صاحب، اور اسی طرح میرے مخدوم اور میرے والد گرامی کے عظیم اور قدیم شاگرد استاد القراء، استاد المدرسین، استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد یونس صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ضلع اوکاڑہ کے مسئول حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آج بتاریخ 28 نومبر بروز جمعۃ المبارک جامعہ دارالقرآن جامع مسجد مدنی اس کا سالانہ جلسہ ہے، اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی اور بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ قرآن کریم کے اس عظیم گلشن اور عظیم گلدستہ میں اس وقت یہاں موجود ہوں۔ ابھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا
حضرت مولانا قاری ابو بکر صاحب فرما رہے تھے کہ اس سال 20 طلباء نے قرآن کریم حفظ کیا اور ان میں سے 18 طلباء وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحان میں شرکت کر رہے ہیں، اور آج ان خوش نصیب طلباء کی یہاں پر دستار بندی ہو رہی ہے۔ آپ حضرات مغرب کے بعد سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہوں گے جو بچے کے والد ہیں، اور ایک قسم وہ ہوگی جو بچے کے رشتہ دار ہیں، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی کہ جن کا بیٹا تو قرآن کا حافظ نہیں ہوا، جس کا رشتہ دار تو قرآن کا حافظ نہیں ہوا، لیکن قرآن کی محبت میں وہ آج ان اہل قرآن کی زیارت کے لیے اور ان اہل قرآن کے دیدار کے لیے اور ان اہل قرآن کی صحبت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اجر و ثواب میں یہ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں، حضور خاتم المرسلین ہیں۔ حضور علیہ السلام خاتم الکتب ہیں اور حضور علیہ السلام خاتم الامم ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد جیسے کوئی نبی نہیں اور حضور علیہ السلام کے بعد جیسے کوئی رسول نہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب اتاری قرآن کریم، اس کتاب کے بعد دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو امت عطا فرمائی، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اس اعتبار سے جس طرح نبوت کے مکمل ہونے کے بعد اور ختم نبوت کا تاج سر پہ سجائے جانے کے بعد حضور خاتم النبیین ہوئے، خاتم المرسلین ہوئے، حضور خاتم الکتب ہوئے اور حضور خاتم الامم ہوئے، کہ آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں، اور آپ کے بعد رسالت کا سلسلہ اور نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے موقوف کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و من والہ نے اس دنیا میں اپنے پیغام کو اور اپنے دین کو، اپنے احکام کو، اپنی ربوبیت، اپنی توحید اور اپنی ذات، اپنی صفات، اس کو متعارف کرانے کے لیے اللہ نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ہر نبی دنیا میں آیا اور اس نبی نے آ کر اللہ کے واحد ہونے کی، اللہ کے اکیلے ہونے کی دعوت دی، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کو عبادت سے راضی کرو، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام ہر نبی دعوت لے کر آتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک، اللہ نے جو ان کو چیز عطا فرمائی وہ معجزات تھے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب و فضائل قرآن میں امام بخاری نے روایت نقل فرمائی، ما من الانبیاء من نبی الا قد اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ اس کائنات میں روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ان تمام انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ دیا، اور اس معجزے کو دیکھ کر لوگ اعتماد کرتے کہ یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے، اس لیے کہ یہ عمل کوئی اور کر نہیں سکتا۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو دوسرے کو عاجز کر دے، کوئی دوسرا آدمی ایسا عمل نہ کر سکے۔
کوشش کر کے، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، جد و جہد کر کے، اپنے مال سے، اپنے منصب سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے استعداد سے وہ عمل ظاہر نہیں کر سکتا جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ عمل کہ جس کے عمل کی مماثلت نہ ہو سکے اور اس عمل کی ہمسری نہ ہو سکے، ویسا کوئی عمل آدمی کر نہ سکے، لا نہ سکے، دکھا نہ سکے، بتا نہ سکے، اس عمل کو کہتے ہیں معجزہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ معجزہ کا معنی جو عاجز کر دینے والا ہو، کہ جس کے سامنے مخلوق عاجز آ جائے، جس کے سامنے سلاطین عاجز آ جائیں، جس کے سامنے اہل اقتدار عاجز آ جائیں، جس کے سامنے اہل منصب عاجز آ جائیں، اہل مال عاجز آ جائیں، جس کے سامنے صاحب قوت عاجز آ جائے۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ، کیسا صاحب طاقت، صاحب اختیار اور کیسا صاحب اقتدار، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اور جب رسول نے آ کر اس کو معجزہ دکھایا، باوجود اس کے کہ وہ طاقت والا تھا، باوجود اس کے کہ وہ اختیار والا تھا، باوجود اس کے کہ وہ قوت والا تھا، باوجود یہ کہ وہ اس وقت کثرت والا تھا، حکومت اس کی تھی، طاقت اس کی تھی، منصب اس کے پاس تھا، مال اس کے پاس تھا، اور طاقت و قوت کا بے تاج بادشاہ تھا، اور اپنی طاقت و قوت اور اپنے مال و منصب اور اپنی بادشاہت اور اپنی صلاحیت و استعداد کی بنیاد پر اتنا خود سر ہوا کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، علیاذ باللہ۔ لیکن اللہ کا پیغمبر اکیلا کھڑا ہے، اللہ کا رسول اکیلا کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 معجزے دکھائے فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، یہ باوجود و طاقت و قوت رکھنے کے، یہ باوجود مال و دولت کے رکھنے کے، باوجود منصب اور حکومت رکھنے کے، یہ اس کے سامنے عاجز آ گیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے، لیکن کوئی بھی طاقت و حکومت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ نہ کر سکی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے ہر نبی کو بھیجا، ہر نبی کو معجزات دیے، اور اس معجزے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں، لوگ اس کے اوپر اعتماد کریں۔ ایک کے بعد ایک پیغمبر آیا، ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آیا، اس نے پچھلے پیغمبر کی شریعت کو آگے چلایا، پچھلے پیغمبر کے مشن کو آگے چلایا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کے معاون اور مددگار بن کر جناب ہارون علیہ السلام نبی بن کر ساتھ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں آپ کے بھائی حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد ایک نئے پیغمبر آئے جو حضرت موسیٰ کے پہلے خادم رہے، پھر وہ پیغمبر بن گئے، رسول بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ادھورا مشن انہوں نے آ کے پورا کیا، یعنی یوشع بن نون علیہ السلام نے۔ آگے چلیے، حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، داؤد علیہ السلام کا مشن ادھورا رہا۔ ان کے بیٹے جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، انہوں نے آ کے داؤد علیہ السلام کے مشن کو مکمل کیا اور مشن کو آگے بڑھایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد 500 سال کے بعد میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہو اونچی آواز سے، یہ کرسی والے نہیں بولے جو ادھر بیٹھے ہوئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بچے آہستہ آواز سے، بڑے اونچی آواز سے، کیا کہنا ہے؟ پوری گفتگو میں جب بھی آقا کریم کا نام آنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے، بعثت ہونے کے، نبوت ملنے کے 550 سال کے بعد میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے مولا خاتم النبیین، خاتم المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
آپ جب تشریف لائے اللہ نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اللہ نے رسالت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، میرے نبی پر جو کتاب اترے گی اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، میرے نبی کی جو امت ہوگی اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے طے کر دی، اللہ نے بتا دی، اللہ نے امت کو سکھا دی، امت کو سمجھا دی کہ نبی آخری ہے، رسول آخری ہے، اس کی کتاب آخری ہے اور اس کی امت آخری ہے۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، میرے اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، ان کے مشن کو، ان کے کام کو، ان کی شریعت کو، ان کے علم کو، ان کی کتاب کو اور ان کے احکام کو اور ان کے پورے دین کو آگے چلانے کے لیے، سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے اللہ ہر نبی کے بعد ایک نبی بھیجتے رہے، ایک نبی آتے رہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ میرے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، تاج ختم نبوت آپ کے سر پر سجا دیا گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا نبی آخری ہے، یہ میرا رسول آخری ہے، اس کی کتاب آخری ہے، اس کی امت آخری ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی کتاب کو آگے چلانے کے لیے، اس کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے اور اس کے احکام کو آگے سمجھانے کے لیے اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، کوئی رسول تو نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے اس کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا۔ اللہ نے کیا سلسلہ شروع کیا؟ تعلیم و تعلم۔ کہو زبان سے، کیا؟ تعلیم و تعلم۔ تعلیم و تعلم کا کیا معنی؟ تعلیم و تعلم کا معنی سیکھنا اور سکھانا۔ بولو، تعلیم و تعلم کا کیا معنی؟ سیکھنا اور سکھانا۔ کہ میرے نبی سکھانے والے، میرے نبی سمجھانے والے، میرے نبی بتلانے والے، حضرت ابوبکر سمجھنے والے، حضرت ابوبکر سیکھنے والے، حضرت ابوبکر سمجھنے والے، حضرت ابوبکر نے سیکھ کر، حضرت ابوبکر نے سمجھ کر، حضرت عمر و عثمان و علی اور تمام صحابہ نے، عبداللہ بن مسعود نے، عبداللہ بن عباس نے، ابی بن کعب نے، زید بن ثابت نے، عشرہ و مبشرہ نے حضور سے دین سیکھا، حضور سے دین سمجھا۔ حضور علیہ السلام نے جو ان کو بتلایا، جو کر کے دکھلایا، جو سمجھایا اور جو بتایا، انہوں نے آگے تابعین کو بتایا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ بولو۔ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہو یا حضور کی صحبت اٹھائی ہو اور جب دنیا سے جا رہا ہو تو کس حالت میں ہو؟ ایمان کی حالت میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور صحابی کے بعد صحابہ نے یہ علم اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ کیا تابعین کے ساتھ۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو، تابعی۔ اب تابعی کو دیکھنے والا کہ جس نے ایمان کی حالت میں تابعی کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، تبع تابعی۔ کتنے طبقے ہو گئے؟ 3۔ کتنے طبقے ہوئے؟ 3۔ صحابی نمبر 1، صحابی نمبر 2، تابعی نمبر 3، تبع تابعی۔ حضور نے سکھایا کس کو؟ صحابی کو۔ بولو، حضور نے سکھایا کس کو؟ صحابی کو۔ اور صحابی نے سکھایا کس کو؟ تابعی کو۔ اور تابعی نے سکھایا کس کو؟ تبع تابعی کو۔ یہ علم، یہ قرآن، یہ حدیث، 3 چیزیں اللہ کے نبی سے ظاہر ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ کا قرآن جو اللہ نے حضور علیہ السلام کے سینے پہ اتارا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین. یہ میرے نبی پر قرآن اترا، میرے نبی کے سینے پہ قرآن اترا، میرے نبی کی زبان نبوت سے نکلا. صحابی نے سیکھا، صحابی نے سمجھا، صحابی نے دیکھا، اس نے تابعی کو بتایا کہ یہ کتاب ہے جو میرے نبی پر اتری، یہ کتاب کی آیات ہیں، یہ قرآن کی صورتیں ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں. اس صحابی نے تابعی کو بتایا، تابعی نے تبع تابعی کو بتایا. میں عرض کر رہا تھا کہ جماعتیں کتنی ہوئیں؟ 3، ایک صحابی، ایک تابعی اور ایک تبع تابعی. اور حضور علیہ السلام کے جسم اثر سے، آپ کی زبان نبوت سے کتنی چیزیں صادر ہوئیں؟ بولو 3. نمبر 1 اللہ کا قرآن، نمبر 2 اللہ کے نبی کے اقوال، بولو اللہ کے نبی کے اقوال، اور نمبر 3 حضور علیہ السلام کے جسم اثر سے نکلنے والے اعمال جس کو ہم سنت کہتے ہیں. ایک کو ہم قرآن کہتے ہیں، ایک کو ہم حدیث کہتے ہیں، ایک کو ہم سنت کہتے ہیں. صحابی نے ان 3 چیزوں کا بغور جائزہ لیا، بغور سیکھا، تو اور تابعی کو بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ سنت ہے. حضور نے فلاں موقع پر یہ فرمایا، حضور نے فلاں موقع پر یہ کیا، ایسے کر کے دکھایا. حضور سفر میں نکلے، آپ نے اتنی رکعتیں نماز پڑھی. حضور سفر میں نہیں تھے، حالت حضر میں تھے، آپ نے اتنی رکعتیں نماز پڑھی. صحابی نے یہ بھی بتایا کہ حضور فجر کی نماز میں یہاں سے پڑھتے تھے. صحابی نے یہ بھی بتایا کہ حضور ظہر میں یہاں سے پڑھتے تھے. صحابی نے یہ بھی بتایا کہ حضور مغرب میں یہاں سے پڑھتے تھے. صحابی نے یہ بھی بتایا کہ حضور علیہ السلام عشاء میں کہاں سے پڑھتے تھے. اور صحابی نے یہ بھی بتایا کہ حضور تہجد کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے اور کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام سے دین آگے چلا، دین آگے چلا. اب نبی تو کوئی نہیں آنا، رسول تو کوئی نہیں آنا. اب اس رسول، آخری نبی کے بعد اللہ نے قرآن کو بھی باقی رکھنا تھا، اللہ نے نبی کی حدیث کو بھی باقی رکھنا تھا، اللہ نے نبی کی سنت کو بھی باقی رکھنا تھا. تو میرے اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا جس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو تعلیم و تعلم. کیا کہتے ہیں؟ تعلیم و تعلم. اب وہ تعلیم و تعلم پہلے نبی نے صحابہ، صحابہ نے تابعی، تابعی نے تبع تابعی، یہاں تک کہ 1446 سال گزرنے کے باوجود بھی آج آپ کی اس جامع مدنی میں، آج آپ کے اس جامع دارالقرآن میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے جو آج سے 1446 سال پہلے حضرت ابوبکر نے حضور علیہ السلام کے مصلی پہ پڑھا، حضرت عمر نے مسجد نبوی کے مصلی پہ پڑھا، حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے مصلی پہ پڑھا، اور حضرت علی نے حضور علیہ السلام کے مسجد میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر سنایا. آج قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے حضور پر اتارا اور حضور نے صحابہ نے تابعی کو سکھایا اور تابعی نے تبع تابعی کو سکھایا. یہاں تک کہ 1446 سال کا سفر طے ہو گیا. صدیاں گزر گئیں، نسلیں بدل گئیں. ایک نسل آئی، دوسری چلی گئی، دوسری آئی، تیسری چلی گئی، تیسری آئی، چوتھی چلی گئی. 1446 سال گزرنے کے باوجود قرآن کی کوئی صورت نہیں بدلی، قرآن کی کسی صورت کا نام نہیں بدلا، قرآن کی کوئی آیت نہیں بدلی، قرآن کا کوئی لفظ نہیں بدلا. لفظ تو دور کی بات ہے، صورت تو دور کی بات ہے، آیت تو دور کی بات ہے، لفظ تو دور کی بات ہے. ایک لفظ کا ایک حرف تو دور کی بات ہے، حرف کا نقطہ بھی نہیں بدلا. آج وہی قرآن موجود ہے، اسی طرح موجود ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ قرآن کیسے محفوظ ہوا؟ یہ قرآن کن لوگوں کے ذریعے محفوظ ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو کہا جاتا ہے اہل مدارس. کیا کہا جاتا ہے؟ اہل مدارس. یہ تعلیم و تعلم، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، حدیث سیکھنا، حدیث سکھانا، اللہ کے نبی کی سنت سیکھنا، اللہ کے نبی کی سنت سکھانا، یہ کسی سکول میں نہیں ہوتا، یہ کسی کالج میں نہیں ہوتا، یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا، یہ دینی مدرسے میں ہوتا ہے. گویا کہ آپ کا دینی مدرسہ قرآن کا محافظ ہے، گویا کہ آپ کا دینی مدرسہ
حدیث کا محافظ ہے، آپ کا دینی مدرسہ حضور کی سنت کا محافظ ہے، آپ کا دینی مدرسہ حضور کے اعمال کا محافظ ہے، آپ کا دینی مدرسہ قرآن کی آیات کا پہرے دار ہے، آپ کا دینی مدرسہ قرآن کی سورتوں کا پہرے دار ہے، آپ کا دینی مدرسہ حضور علیہ السلام کی احادیث کا پہرے دار ہے۔ اور جب تک قرآن رہے گا، جب تک حدیث رہے گی، جب تک سنت رہے گی، اور یہ کب تک رہے گی؟ جب تک میرے نبی کی نبوت رہے گی۔ قرآن کب تک رہے گا؟ کوئی لیمٹ ہے کہ اس وقت تک قرآن رہے گا؟ پہلے تو یہ تھا کہ ایک رسول آئے گا، وہ پچھلے رسول کی شریعت کو منسوخ کر دے گا، رسول کتاب لائے گا، پچھلے رسول کی کتاب ختم، ایک رسول نیا آئے گا، پچھلے رسول کی شریعت ختم، ایک رسول آئے گا، پچھلے رسول کی شریعت کے احکام ختم۔ نہیں، یہاں ایسا نہیں ہوا۔ یہاں تو اللہ کے نبی جو آیات دے گئے، جو سمجھا گئے، جو بتا گئے اور سکھا گئے، آج 1446 سال کے بعد وہ احادیث محفوظ، وہ سنت محفوظ۔ آج مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مولانا بتائیں حضور علیہ السلام صبح کیسے اٹھتے تھے؟ میں بتانے کے لیے تیار۔ اچھا یہ بتاؤ کہ حضور سب سے پہلے اٹھ کر کیا کام کرتے تھے؟ میں بتانے کے لیے تیار۔ اچھا یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے اٹھ کر کیا پڑھتے تھے؟ بھائی اسٹیج پر آنے جانے والوں کو نہ دیکھو، میری طرف دیکھو۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کی جھولی میں بات ڈال کے جاؤ، اس لیے اسٹیج پر آنے جانے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھنا، توجہ میری طرف رکھنا۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام صبح کو بیدار ہوئے۔ آج کوئی پیر اٹھتا ہے صبح فجر میں، تہجد میں اٹھتا ہے، اپنے گھر میں اٹھتا ہے۔ آج کوئی محدث اٹھتا ہے، کوئی مفسر اٹھتا ہے، شیخ الحدیث اٹھتا ہے، بڑا پیر اٹھتا ہے، کوئی امام الاولیاء اٹھتا ہے۔ کیسے اٹھا کسی کو پتا؟ پیر صاحب کیسے اٹھے پتا ہے کسی کو؟ بولو نا، پتا ہے؟ سب بولو، سامنے والے بولو نا۔ نہیں پتا۔ عالم صبح کو کیسے اٹھتا ہے؟ نہیں پتا۔ محدث کیسے اٹھتا ہے؟ نہیں پتا۔ مفسر کیسے اٹھتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلوت میں ہے، اور خلوت کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے چونکہ حضور کی نبوت کو قیامت تک رکھنا تھا، اور کوئی اور نبی بھی نہیں آنا تھا، کوئی اور رسول بھی نہیں آنا تھا، کوئی تشریح کرنے کے لیے نہیں آنا تھا، کوئی ذلی اور بروزی کی شکل میں نہیں آنا تھا، تو اللہ نے میرے نبی کی خلوت کو بھی کھول دیا۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب اٹھتے کان یمسح النوم عن وجہہ، کہ جب حضور اٹھتے سب سے پہلے اپنی ہتھیلی سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے، پھر آپ کیا کرتے؟ آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر مسواک کرتے۔ اماں جان پھر کیا کرتے؟ پھر تمہارے آقا میرے مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے بغیر اعوذ باللہ کے، بغیر بسم اللہ کے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرتے۔ دیکھو صحابیہ نے، ام المؤمنین نے، میری ماں نے حضور علیہ السلام کے اس عمل کو کیسے کھول کر رکھا۔ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے طلباء سے کہا کہ مجھے وہ مقام بتاؤ کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے کرنا سنت ہے۔ علماء بیٹھے، نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے طلباء سے کہا کہ مجھے وہ مقام بتاؤ، وہ کون سا مقام ہے جہاں پر قرآن کی تلاوت اعوذ باللہ کے ساتھ نہیں ہوگی، بسم اللہ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ وہ کہنے کہ استاد جی کیسی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت اعوذ باللہ بسم اللہ کے بغیر؟ میں نے کہا کہ بھائی یاد رکھنا، اماں جان نے حضور کے ایک عمل بتایا ہے، جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوگی اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی، بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس لیے کہ اماں جان فرماتی ہیں حضور بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو ملا، پھر حضور علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک میں مسواک فرمایا، پھر حضور اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرمایا۔ وَلَمْ يَتَعَوَّذْ، اعوذ باللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ میں نے کہا یہ مقام ہے، اس مقام پر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بغیر قرآن کریم پڑھنا ثواب۔ نبی کی کیسے محفوظ ہو؟ اب میرے نبی اور کیا کر رہے ہیں؟ میرے نبی کے بارے میں آیا
کہ میرے نبی بیدار ہوئے، بھئی 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، جب بیدار ہوئے 10 دفعہ الحمدللہ پڑھا، جب بیدار ہوئے 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام جب بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد ایک ایک عمل صحابیہ نے، ام المؤمنین نے، میری ماں نے محفوظ کر دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ تہجد میں بیدار ہونا ہے تو ایسے بیدار ہونا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو ایسے پڑھنا ہے، مسواک ایسے کرنا ہے، مسواک کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ سب پتہ چل گیا۔ کیوں؟ میرے نبی آخری نبی ہیں، میرے رسول آخری رسول ہیں، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ قرآن کریم اللہ نے محفوظ رکھنا تھا، تو اللہ نے ایک جماعت کو پیدا کیا، اس جماعت نے قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ جس وقت میں حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، 27,000 صحابہ اکرام قرآن کریم کے حافظ تیار ہو چکے تھے۔ کتنے بولو؟ 27,000۔ جبکہ گزشتہ امتوں میں دیکھو، آپ کو گزشتہ امتوں میں آج کے دور میں بھی ایک بھی تورات کا حافظ نہیں ملے گا، آج کے دور میں ایک بھی انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، آج کے دور میں ایک بھی زبور کا حافظ نہیں ملے گا۔ اور اگر عیسائیوں کے علماء سے، یہودیوں کے علماء سے آپ اگر یہ سوال کریں کہ پوری تاریخ میں ایک تورات کا حافظ ثابت کر دیں، پوری تاریخ تورات کے فاسق خالی، ایک بھی حافظ نہیں ہے۔ آج آپ کے اوکاڑا کے ایک محلے کے مدرسے میں 20 طالب علم قرآن کے حافظ ہوئے ہیں، اور قاری ابو بکر صاحب کا جس سلسلے سے تعلق ہے، قاری یونس صاحب کا جس سلسلے سے تعلق ہے، یہ وہ سلسلہ ہے کہ یہاں پر غلطی کو وہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ مدرسہ آپ کو دے رہا ہے، آپ کو مدرسہ کیا دے رہا ہے؟ قرآن کا حافظ۔ آج تک آپ کو کسی سکول، کالج، یونیورسٹی سے قرآن کا حافظ ملا؟ میں آج کل ہر جگہ پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ 14 اگست 1947 سے لے کر آج 28 نومبر سن 2025 تک پورے پاکستان کی تاریخ کا چیلنج کر رہا ہوں، ایک سکول، ایک کالج، یونیورسٹی دکھا دو کہ جس نے ایک قرآن کریم کا حافظ تیار کیا ہو۔ نہیں ہے۔ یہ آپ کو قرآن کہاں سے مل رہا ہے؟ بولو، سب بولو، مدرسے سے۔ آج آپ کی نماز محفوظ ہے، آپ کو نماز مل رہی ہے کہاں سے؟ مدرسے سے۔ حج کہاں سے مل رہا ہے؟ مدرسے سے۔ زکوٰۃ کہاں سے معلوم ہو رہی؟ مدرسے سے۔ روزے کہاں سے معلوم ہو رہے؟ مدرسے سے۔ آپ کے قرآن کا محافظ دینی مدرسہ ہے، آپ کے حدیث کا محافظ دینی مدرسہ ہے، میرے نبی کی سنت کا محافظ دینی مدرسہ ہے۔ آج آپ کی نماز کا محافظ دینی مدرسہ ہے، آج آپ کے روزوں کا محافظ یہ دینی مدرسہ ہے، آج آپ کے حج کا محافظ دینی مدرسہ ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ 20 لاکھ روپے لگا کر حج کے لیے جاتا ہے، وہ حج کا طریقہ سیکھنے کے لیے کسی سکول میں نہیں جاتا، وہ حج کا طریقہ سیکھنے کے لیے کسی کالج میں نہیں جاتا، وہ حج کا طریقہ سیکھنے کے لیے کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتا، وہ آتا ہے کہاں؟ بولو، مدرسے میں۔ کہ مفتی صاحب میری فلاں تاریخ کو حج کے لیے روانگی ہے، بتائیں احرام کیسے باندھنا ہے، بتائیں احرام کی نیت کیسے ہوگی، بتائیں ہم نے احرام میں الفاظ کیا کہنے ہیں، بتائیں مجھے احرام میں کرنا کیا ہے، مجھے طواف کیسے کرنا ہے، مجھے طواف کا طریقہ سکھائیے، مجھے صحیح کیسے کرنی ہے، مجھے صحیح کا طریقہ سکھائیے، مجھے حج بتائیے کہ مجھے مینا کیسے جانا ہے، مجھے عرفہ کیسے جانا ہے، مجھے مزدلفہ کیسے جانا ہے۔ آج تک کوئی آدمی آپ کو حج سیکھنے کے لیے سکول جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، آج تک آپ کو حج سیکھنے کے لیے آپ کو کالج جاتا ہوا کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا، حج سیکھنے کے لیے یونیورسٹی جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، آپ کو نظر آئے گا مدرسے میں آتا ہوا۔ آپ نے مسجد بنائی، آپ کو ضرورت ہے امام کی، آپ کہاں جاتے ہیں امام کے لیے؟ مدرسے میں آتے ہیں۔ محتمم صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، میں نے مسجد بنائی ہے، مجھے امام چاہیے، آپ کو امام مل گیا۔ میں نے مسجد بنائی ہے، مجھے خطیب چاہیے، میں نے جمعہ پڑھنا ہے، آپ کو مدرسے نے امام دیا، آپ کو مدرسے نے خطیب دیا، آپ کو مدرسے نے قرآن کا حافظ دیا، آپ کو مدرسے نے حدیث کا عالم دیا، آپ کو مدرسے نے
دین کا مفتی دیا، گویا کہ یہ مدرسہ ہے تو دین ہے، یہ مدرسہ ہے تو دین محفوظ ہے، اور اگر یہ مدرسہ نہیں ہے تو دین محفوظ نہیں ہے۔ آج ان علاقوں میں چلے جاؤ، اندلس میں چلے جاؤ، آج آپ پیرس میں چلے جاؤ، آج آپ دنیا کے ان علاقوں میں چلے جاؤ جہاں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، خلافت رہی، وہاں کیا ہوا؟ مدرسے کو ختم کر دیا گیا، علماء کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہاں بے راہ روی عام ہو گئی، وہاں پر علماء مٹ گئے، اور اس کی وجہ سے دین مٹ گیا۔ آج وہاں پر خدا اور رسول کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ آج آپ دیکھیں کوئی آدمی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، واقعہ تو سکول میں بھی ہوتا ہے، واقعہ تو یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے، واقعہ تو کالج میں بھی ہوتا ہے، وہی واقعہ کسی بڑی یونیورسٹی میں ہو جائے، وہی واقعہ کسی مدرسے میں ہو جائے، پورے پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اس واقعے کو لے کر پوری دنیا میں بازگشت کرتا ہے کہ فلاں مدرسے میں یہ ہو گیا، فلاں مدرسے میں یہ ہو گیا۔ یہی واقعہ ایک دفعہ نہیں، کئی بار کسی کالج میں ہو گیا، یونیورسٹی میں ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو دباؤ، اس کو بند کرو، پھر آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ پھر یہ قرآن کی آیت کہاں چلی جاتی ہے جب یہی واقعہ مدرسے کے اندر ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام کا ایک قول مجھے یاد آ جاتا ہے، اور میں آج کل ہر تقریب میں یہ سنا رہا ہوں کہ آج کوئی آدمی خدا کو گالی نہیں دے سکتا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کوئی آدمی رسول کو گالی نہیں دے سکتا، آج کوئی آدمی دین کو گالی نہیں دے سکتا، آج کوئی آدمی قرآن کو گالی نہیں دے سکتا، حدیث کو گالی نہیں دے سکتا، اللہ کے نبی کی سنت کو گالی نہیں دے سکتا، لیکن وہ گالی دیتا ہے مولوی کو دیتا ہے، وہ گالی دیتا ہے عالم کو دیتا ہے، وہ گالی دیتا ہے حافظ کو دیتا ہے، وہ گالی دیتا ہے تو مدرسے کو دیتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے یہ گالی عالم کے لیے نہیں، یہ گالی مدرسے کے لیے نہیں، حافظ کے لیے نہیں، آج چونکہ یہ خدا کو تو گالی نہیں دے سکتا تو اس کی آڑ میں اللہ کے نمائندے کو گالی دے رہا ہے۔ اس لیے جس کو دیکھو کہ اس کے دل میں علماء کا بغض ہے، جس کو دیکھو کہ اس کے دل میں دینی مدرسے کا بغض ہے، اور وہ کبھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، اور وہ کبھی سوشل میڈیا پہ آ کر، اور وہ کبھی الیکٹرک میڈیا پہ آ کر، اور وہ کبھی سوشل میڈیا پہ آ کر، اور کبھی وہ پرنٹ میڈیا میں آ کر علماء پہ تنقید کرتا ہے، کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ دینی مدارس جہالت کی یونیورسٹی ہیں۔ ایک گزشتہ دور میں وزیر تعلیم گزرا، میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ گزر گیا، دور گزر گیا، وقت گزر گیا، فرد گزر گیا، میں نام نہیں لیتا۔ اس نے کہا میں مدرسے میں جاؤں گا، ایک قاری صاحب کو اٹھاؤں گا اور اس کے سامنے ABC والا قاعدہ رکھوں گا، وہ قاری اتنا جاہل ہوگا کہ ABC DEF کو وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ اللہ اکبر! میں کہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ یہ دینی مدارس علم کی نہیں جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب تو مرا تو جہالت کی یونیورسٹی سے آدمی تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے آیا، جب مر جاتے ہیں تو جنازہ یہ جہالت کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے آدمی کے سامنے آ جاتا ہے، جب یہ پیدا ہوتا ہے تو جہالت کی یونیورسٹی کے سامنے آج ایک وزیر دفاع اٹھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دینی مدارس، اسلام آباد کے دینی مدارس قبضے کی جگہ پر بنے ہوئے، حالانکہ تمہاری اپنی حکومت قبضے کی ہے، یہ دینی ایک مدرسہ بھی قبضے کی جگہ پر نہیں، یہ مدرسہ قوم کے پیسے سے۔ قاری صاحب ابھی فرما رہے تھے کھڑے ہو کر کہ ہم نے جگہ خریدی، جگہ بنائی، اور 1 روپیہ بھی کسی حکومت سے الحمدللہ نہیں لیا، 1 روپیہ بھی۔ اور یاد رکھیے گا کہ دینی مدرسے سے محبت کس سے محبت ہے؟ خدا سے محبت۔ یہ سبق یاد کر لو کہ دینی مدرسے سے محبت دراصل خدا سے محبت، دینی مدرسے سے محبت خدا کے رسول سے محبت، دینی مدرسے سے محبت دین سے محبت، اور دینی مدرسے سے محبت قرآن سے محبت، دینی مدرسے سے محبت اللہ کے نبی کی حدیث سے محبت، اور دینی مدرسے سے محبت اللہ کے نبی کی سنت سے محبت۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ہماری ایک سرکاری میٹنگ تھی بہت اہم، وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ چلیں جی، قرآن کی سند آپ کے پاس موجود ہے، حدیث کی سند آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس سنت کی سند موجود ہے، چلیں یہ دینی مدرسہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟
اس مدرسے کی سند کہاں ہے؟ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کہ یہ بات آپ کے دین سی جہالت کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے دین کو سمجھا نہیں، آپ نے دین کو پڑھا نہیں، آپ نے کسی عالم سے پوچھا نہیں۔ یہ مدرسہ اتنا پرانا ہے جتنا قرآن پرانا ہے، یہ مدرسہ اتنا پرانا ہے جتنا اللہ کے نبی کی حدیث پرانی ہے، یہ مدرسہ اتنا پرانا ہے جتنا اللہ کے نبی کی سنت پرانی ہے۔ اس لیے کہ مدرسے کا بانی کون ہے؟ کہنے لگے کہ مدرسہ کہاں سے آیا، اس کا قیام و طعام کہاں سے آیا، تم نے رہائش کہاں سے نکال لی؟ میں نے کہا کھولیے صحیح بخاری شریف، کھولیے بخاری کی جلد ثانی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی کے دروازے پر صرف پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد بھی وہاں لکھی، کتنی تعداد ہے یاد کر کے جانا، آج 70 تعداد ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 70۔ اور حال کیا تھا؟ حضور نے 3 چیزیں ان کی ملی ہوئی تھی، ان کا خرچہ، ان کے گھر بار کا خرچہ اور ان کے کھانے پینے کا مکمل انتظام۔ رات ہو جاتی تو حضرت ابو بکر سے کہا جا رہا ہے جاؤ 5 تم لے جاؤ، حضرت عمر سے کہا جا رہا ہے 5 تم لے جاؤ۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے، ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے خود کفیل ہو جائیں، یہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ ہمیں رزق کا یہ طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ مدرسے کو مانگنا نہیں چاہیے، مدرسے کو مانگنا نہیں چاہیے۔ کون مانگ رہا ہے؟ ہم تو مانگتے ہی نہیں۔ قاری صاحب نے پوری تقریر میں کئی چندے کی اپیل کی ہے آپ سے۔ ہمارا 30 سال سے سالانہ جلسہ ہوتا جا رہا ہے، ہم نے آج تک کبھی اپیل نہیں کی۔ اس لیے مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا قرآن پرانا ہے، اور اس مدرسے کی بنیاد اللہ کے رسول نے رکھی، اور اس مدرسے کے نظام کی بنیاد بھی اللہ کے رسول نے رکھی۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ مدرسہ محفوظ، بولو قرآن محفوظ، مدرسہ محفوظ تو بولو مدرسہ محفوظ، حدیث محفوظ، مدرسہ محفوظ، سنت محفوظ۔ اس لیے اگر کوئی، آپ کے یہاں پر کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ مجھے قاری صاحب نے بتایا کہ 200 کے قریب بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ آج تک کسی بچے نے گھر میں جا کر تقریب کاری کی ہے؟ آج تک کسی بچے نے دہشت گردی سکھائی ہے؟ آج تک کسی بچے نے تفرقہ بازی سکھائی ہے؟ ہمارے قاری ابو بکر صاحب قرآن پڑھاتے ہیں، قاری یونس صاحب قرآن پڑھاتے ہیں۔ ہم تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ بچہ اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، آج 20 بچوں کی دستار بندی ہے، ظاہر بات ہے کل تو بچہ داخل نہیں ہوا تھا، اس کو داخل ہوئے 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، اس نے 3 سال میں قرآن یہاں پڑھا، تو قاری صاحب نے آپ کے سامنے فارم رکھا تھا، بتاؤ یہ بریلویوں کا بچہ ہے، یہ اہل حدیثوں کا بچہ ہے، یہ دیوبندیوں کا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے؟ نہیں، ہم تو قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، بریلوی آ لے وہ پڑھ لے، دیوبندی آ جائے وہ پڑھ لے، اہل حدیث آ جائے، اسے قرآن سب کا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں تعلیم سب کی۔ اس لیے مدرسے سے محبت کرو اور مدرسے والوں سے محبت کرو۔ اگر چاہتے ہو قیامت کے دن قرآن کے ساتھ کھڑے ہونا، اگر چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہونا، اگر چاہتے ہو قیامت میں اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ کھڑے ہونا، تو کس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ بولو مدرسے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔